بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، ہم کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن اب اس کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے، نہ تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کہ آسمانی خلق ان کی آواز سے گونج اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ، یہ جو تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے، سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکتا؟ وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں ہو، اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل بھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں میں انسان اللہ کی پکار پہ اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سے سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائی کہ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے، ایسا عشق جس کے محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں تک ہی رسائی دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کہیں بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے اور نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، اور وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے آئی ہے۔ تہجد تک انسان تک پہنچتا ہے جب ساری حسرت دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ کہ تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا، بس پھر ہم سوچتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، اور وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ محبت اللہ کے کن کے سوا کسی کی محتاج نہیں ہوتی، پھر اسے ایسے لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو جو تم سے دور بھاگتے ہیں؟ کیوں رابطوں کی فکر کرتے ہو جو ہر درد پر اس چولی کو پھیلا دیتے ہو؟ محبت میں نہ اکتاہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی اکساہٹ ہوتی ہے، پھر سامنے لاکھوں حسین چہرے کیوں نہ آ جائیں، دل ایک ہی چہرے کا پابند رہتا ہے۔ وہ اس چہرے کی مسکراہٹ اور آنکھ کی نمی سے کبھی بھی انسان اٹھتا نہیں۔ محبت عطا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور نہ تم کسی کو خود سے محبت کے لیے زبردستی اکسا سکتے ہو۔
جو تمہارا ہوتا ہے، وہ ہزاروں کے آنے کے بعد بھی تمہارا ہی رہتا ہے۔ جو تمہارا نہیں ہوتا وہ کسی بھی قیمت پر تمہارا نہیں ہوتا، تو پھر خود سے یہ جنگ کیسی؟ جو تم سے محبت کرتا ہوگا تمہیں کبھی بھی اس مرحلے پر لا کر کھڑا نہیں کرے گا جہاں تمہیں محبت اور عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، اور جس کو تم سے محبت نہیں ہوگی وہ تمہاری ذات کی تذلیل کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، اور جیسے ہی بہتر انتخاب ملے گا وہ تمہیں چھوڑ جائے گا۔ محبت بہت خوددار ہوتی ہے، جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے خالی دامن سے پردہ نہیں ہٹاتی۔ محبت کرنے والے عزت کے پابند ہوتے ہیں، وہ بھلے محبت قضا کر بھی دے مگر عزت فرض کی طرح ادا کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں محبت میں خاک ہو جانا ہے وہ غلط کہتے ہیں، خاک تو صرف انسان عشق میں ہوتا ہے، اور عشق اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتا۔ محبت عشق سے بھی مختلف چیز ہے، مٹی مٹی ہو جانا نہیں بلکہ اس مٹی کو سمیٹ لینا محبت ہے۔ جو تمہیں سمیٹ لے بس وہی تمہاری محبت کا حقدار ہے۔ تو ایسا شخص تلاش کرو جس کو دیکھ کر صبر نہیں شکر کرو۔ اس شخص کے پیچھے مت بھاگو جو تکلیف دے کر اللہ تک لے جائے، بلکہ اس شخص کی تلاش کرو جو تمہیں محبت دے کر اپنے ساتھ اللہ کی جانب لے جائے، جس کے سامنے عزت نفس کو قربان نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں یوں فرماتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ اللہ کی طرف سے عاجزی کے ساتھ پلٹنے کو کہتے ہیں۔ جب انسان گناہوں میں گرا ہوتا ہے تب توبہ انسان کو ان گناہوں سے نکلنے میں مدد کرتی ہے۔ ہم اللہ سے دور گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ہم اللہ کے پھر سے اتنے ہی قریب آ جاتے ہیں جتنا پہلے تھے۔ اور آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ توبہ کے لیے ہمیشہ گناہ کا ہونا ضروری نہیں۔ ہمارے بہت سارے گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم روز جانے انجانے میں دہراتے ہیں اور ہمیں ان کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ اس لیے توبہ کی تسبیح کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جب بھی اللہ سے دوری کا احساس ہو تو توبہ کر لے، بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا اور غفور ہے، بہت معاف کرنے والا غفور ہے۔ کبھی کبھی یہ سوچ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بناتا ہے، بہترین صورتوں سے نوازتا ہے، ہماری آنکھوں، بالوں اور چہرے کے رنگ کو بالکل توازن سے اور پرفیکشن سے بناتا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ جو ہماری چلنے والی ایک ایک سانس کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈام رکھتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو ہم سے ناراض ہو کر سب کے سامنے لے آئے، ہمیں دنیا میں سب کے سامنے بے پردہ کر دے، مگر اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ رکھتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود کو محبت بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل؟ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دیں، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام ہے الودود، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا، تمہیں یقین رکھنا ہے۔ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں۔